سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جبکہ آپ کا آخری حج تھا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند ماہ کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ کہہ کر آپ نے خطبہ دیا کہ شاید میں آج کے بعد تم سب کے ساتھ اس جگہ پر تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ یہ پہلے سارے حاضرین کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ میری آخری وصیتیں ہیں۔ 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع تھا، مختلف قبیلوں کے لوگ تھے، مختلف اس میں بعض مختلف زبانیں بولنے والے بھی تھے، ان سب سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ شاید میں آج کے بعد تمہیں اس جگہ پر نہ دیکھ سکوں، یعنی یہ میرا اتنے بڑے مجمع کے سامنے میرا آخری خطاب ہوگا۔ اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے جو رہنما اصول ہیں وہ بیان فرمائے، اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمہیں حق بات پہنچا دی۔ اللہ تعالی آسمان کی طرف نظر نگاہ اٹھا کر فرمایا کہ اللہم اشہد، یا اللہ آپ گواہ رہیے گا کہ میں نے اس بڑے مجمع کے سامنے ساری بنیادی باتیں بیان کر دی۔ اللہم حل بلغت، یا اللہ میں نے کیا تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد؟ اللہم اشہد، آپ میرے گواہ رہیے۔ اس سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ نازک اور قابل عمل کوئی اور دستور نہیں ہو سکتا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بیان فرمایا۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر ولا لأحمر علی اسود۔ خوب سمجھ لو کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ آپ خود عرب تھے، قرآن عربی میں نازل ہوا، آپ ساری باتیں عربی میں فرماتے تھے، لیکن کھلا اعلان کر دیا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، الا بالتقوی۔ البتہ جو شخص تقوی کو اختیار کیے ہوئے ہو تو جتنا تقوی کسی میں زیادہ ہوگا وہ دوسروں سے افضل ہوگا، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو، چاہے وہ سیاہ فام ہو، کالا ہو، دیکھنے میں اچھا نہ لگتا ہو، لیکن اگر اس میں تقوی ہے تو ہزار خوبصورت لوگوں سے بہتر۔ لا فضل لعربی علی عجمی۔ لہذا پہلے تو اصول یہ بتلا دیا کہ اسلام میں جو اس بھائی چارے کا جو تصور ہے وہ کسی زبان کی وجہ سے نہیں، کسی وطن کی وجہ سے نہیں، کسی نسل کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ دین کی بنا پر ہے، اور دین میں بھی افضل وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ یہی وہ بنیادی سبق تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، اور جب تک مسلمان اس اصول پر قائم رہے الحمدللہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ آپ یہ سمجھیے کہ ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ یہ سارے عرب تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دشمنی ٹھانی۔ کیوں ٹھانی؟ اس لیے کہ وہ مشرک تھے۔ اور بلال حبشی کو، حبشہ کے رہنے والے ایک شخص کو جو غلام تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کرایا، اس کو گلے سے لگایا اور اس کو اتنا بڑا فریضہ سونپا جو اسلام کی بنیاد کا سب سے اہم وظیفہ ہے کہ اذان ان سے دلوائے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بیت اللہ کی چھت پر ان کو کھڑا کر کے اذان دلوائی، بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر بلال نے اذان دی، جس سے کہ مکہ مکرمہ کی فتح کا اعلان کیا گیا۔ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی، اور اس کے نتیجے جب تک مسلمان اس پر کاربند رہے اور اخوت اسلامیہ کو اپنی بنیاد بنایا، اس وقت تک الحمدللہ وہ ترقی کرتے